پر کھڑے رہیں, ٹھیک ہے, ہمیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مائک پکڑ کر یہاں پر پورے پلیٹ فارم کو ہائی جیک کرنا, یہ ہم کسی کو نہیں قبول نہیں کریں گے. آپ یہاں پر کھڑے ہو, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں اور چلے جائیں. آپ نے جو کہنا ہے وہ بعد میں اپنے پلیٹ فارم سے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن پورے پلیٹ فارم کو ہائی جیک کرنا, مائک پکڑ پر یہاں پر حامد میر صاحب موجود ہیں, سمیع ابراہیم صاحب موجود تھے, منزہ جہانگیر صاحبہ موجود ہیں, تو یہ لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ ہمارے نمائندے ہیں اور ہم ان کو مانتے بھی ہیں. چاہے ہمارا کسی کے ساتھ نظریاتی طور پہ اختلاف ہو بھی سکتا ہے, یہ سب کے نظریے ایک جیسے نہیں ہوتے, لیکن وہ ٹاؤٹس جو الیکشن کے وقت ٹکٹوں کے اوپر بکتے رہے ہیں, ہم ان کو صحافتی پلیٹ فارم ہائی جیک کرنے نہیں دیں گے. میرا صرف اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے مائک پکڑ پر یہاں پر بات کیوں کی. ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ ہمارے جو نمائندگان موجود تھے وہ بات کر رہے تھے, ان کو نمائندگی کس نے دی ہے ہم تو نہیں مانتے. ادھر جتنے بھی لوگ موجود ہیں, اگر ان کو کوئی نمائندہ مانتا ہے تو وہ بات کر لیں. ان کو تو کسی نے دعوت بھی نہیں دی بات کرنے کی, نہ یہ کوئی ایسا فورم تھا جس پہ آ کر وہ اپنا لاسٹلی کیونکہ بہت سارے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر, اور آپ نے حسن ایوب کے اوپر بھی جو انگلی اٹھائی ہے اس میں بظاہر آپ نے چھپے لفظوں میں یہی کہا ہے کہ یہ راتوں کو ادھر جا کے مشورے دیتے ہیں قاضی صاحب کو اور پھر یہاں پہ پروٹیسٹ میں بھی شامل ہوتے ہیں. اب دوسری جانب اگر بات کی جائے شہری آزادیوں کی, وہ اس پاکستان کے اندر سلب ہوتی جا رہی ہے. جمہوریت نام کا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ اس صورتحال میں پاکستان کا سروائیول کیسے ہوگا؟ نئی الیکشن بھی ہو چکے ہیں, الیکشن بھی آپ کے سامنے ہی ہے. بالکل مجھے نہیں لگتا کہ وہ چل سکتے ہیں, اور ملک کو اگر آپ ویکری کی ٹریک پر لانا چاہتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک نیا مساق جمہوریت بنانا ہوگا. کچھ ریڈ لائنس ڈرا کرنی ہوں گی. صحافتی آزادی, جبری گمشدگیاں, یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں ایک معاشرے میں جہاں ہماری کی سپریمیسی ہونی چاہیے. آپ نے ریڈ لائن کی بات کی تو پنجاب کے اندر گورنمنٹ بنتے ہی مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا مریم نواز ہماری ریڈ لائن. میں اس میں کیا کہوں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ریڈ لائن اصول ہوتے ہیں, شخص نہیں. اب ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہم اس کی حکومت سے توقع کر سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوں. نہ پرانی حکومت سے توقع تھی, نہ اس حکومت سے توقع ہے, کیونکہ حکومت سے اسد ترک کی گرفتاری کے اوپر دوبارہ سے واپس آتے ہیں. آپ قانونی ماہر بھی ہیں, یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ پبلکلی جب پبلک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم ڈبیٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ہر شہری کا حق ہے ڈبیٹ کرنا, اس پر تنقید کرنا, اس پر اپنی رائے پیش کرنا, یہ بالکل بھی جرم نہیں. تو پھر اسد ترک کو اٹھانے کی وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آواز طاقتور لوگوں کو چبھتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی آواز دبائی جائے. طاقتور کمزور نہیں اس کا؟ طاقتور کمزور ہوگا جب نیا مساق جمہوریت ہوگا اور جب عوام اپنی ریڈ لائن. بہت شکریہ آپ کے بات. وہ ہے جمہوریت کو آزاد کرو. جب تک جمہوریت آزاد نہیں ہے نا تو یہ ایک صحافی یا دوسرے صحافی یا تیسرے صحافی یا ایک فرد یا دوسرے فرد کی بات نہیں ہے. لیکن نا یہ یوں ہے کہ اگر ہم کوئی ایک فوگی یا ایک کنفیوژن والی اسٹیٹ کریٹ کر لیں اور یہ سمجھیں کہ یہاں کوئی ڈیموکریسی پریویل کرتی ہے, یہاں کوئی اصول چلتا ہے, یہاں کوئی کسی جمہوری اصولوں کے مطابق کوئی فیصلے ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اب تک ہمیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے. اور جو افسوس والی بات یہ ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں اور سارے دعوے دار جو جمہوریت کے ہیں اور وہ ظاہر اقتدار میں بھی جائیں گے, ان کو ہم یہ بات سمجھانے میں بہت ناکام. وہ اپنے پیٹی فضول قسم کے مفادات کی خاطر اس ملک کا بہت نقصان کر رہے ہیں. میں اسی پہ ختم کروں گا. میرا خیال ہے ہمیں یہ نعرہ لگانا چاہیے جمہوریت کو آزاد کرو, جمہوریت کو آزاد کرو, جمہوریت کو آزاد کرو, جمہوریت کو آزاد کرو. بہت شکریہ.